چینل فیکٹس ریڈر کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے نشان پر آل کو ضرور کلک کریں۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ خوش آمدید، بخیر راغلے، خیر مقدمہ، جی آیانو جی آیاں کو بھلی کری آیانو، خدا بخیر کرے۔ میں ہوں ذوالفقار علی اور یہ ہے آپ کا چینل فیکٹس ریڈرز۔ سب سے پہلے حسب روایت میری خالق ارض و سما خدائے ذوالجلال والاکرام اور رب المشارق والمغارب سے عاجزانہ اور دست بستہ دعا ہے کہ اے اللہ پاک میرے پاک وطن پاکستان پر محبت، اخوت، رواداری، امن و آشتی، نصرت و کامرانی، ترقی و خوشحالی اور انصاف کا ایسا سورج طلوع ہو جس کو اندیشہ زوال نہ ہو، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورۃ احزاب میں ارشاد پاک ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنے چہرے کو چادر کے ایک حصے سے ڈھانپ لیں، یعنی آپ کی ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں کو اور مومنین کی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پردہ کا معیار ایک عاشق رسول نے ان الفاظ میں کیا خوب بیان کیا ہے کہ اے نہ ادا نہ قضا ضروری ہے، نہ ادا نہ قضا ضروری ہے، مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے۔ جو کنیز بطول ہے دیکھو، جو کنیز بطول ہے دیکھو، اس کے سر پہ ردا ضروری ہے۔ ناظرین، آج سے تقریباً 100 سال پہلے جب اتنی لبرلائزیشن اور روشن خیالی نہیں تھی، تب کالج کے کچھ سٹوڈنٹس پردہ کے موضوع پر شاعر مشرق، مفکر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال سے خفا ہو گئے۔ جب لبرل اور روشن خیال طالب علموں نے علامہ محمد اقبال سے کہا کہ اب ترقی کا دور ہے اور خواتین کو پردے سے نکل کر مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے، تو علامہ اقبال نے طنزاً یہ کہا تھا کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ اب جوانوں کو بھی پردے میں بٹھا دینا چاہیے، جس پر وہ روشن خیال طالب علم ناراض ہو گئے۔ آج کے دور میں جب میڈیا بے لگام ہے، ترقی اور آزادی کے نام پر فحاشی اور عریانی کو سر عام پھیلایا جا رہا ہے، تو یقیناً بہت سے لبرلز آزاد خیال، روشن خیال کہیں گے کہ یہ آیا بڑا مفتی عالم پردے کا سبق پڑھانے۔ آج ان کا خیال ہے کہ ترقی اور آزادی کا دور ہے، خواتین کو پردہ چھوڑ کر ترقی میں شامل ہونا چاہیے، مردوں کے شانہ بشانے کھڑا ہونے چاہیے، عورتوں کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ ناظرین، میں کب کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کے بغیر ترقی ممکن ہے؟ عورتوں کا ملک و قوم کی ترقی میں میجر کردار ہوتا ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ خواتین نے امن اور جنگ میں بے شمار خدمات سر انجام دی ہیں۔ ہجرت حبشہ کی دونوں ہجرتوں میں خواتین ساتھ تھیں۔ جنگوں میں مسلمان خواتین نے بے مثال کام سر انجام دیا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر و حضر میں خواتین شامل تھیں۔ قیام پاکستان کے وقت خواتین نے بہت کام کیا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ خواتین ملک و قوم کی ترقی میں مردوں سے بھی زیادہ کام کرتی ہیں۔ پورے خاندان کی تعلیم و تربیت میں سب سے زیادہ کردار عورت کا ہے۔ کسی ملک و قوم کے معمار اور محافظ بھی عورت کی گود میں پرورش پاتے ہیں۔ عورت کا ادب و احترام بھی اسلام نے سکھایا ہے، اور جو قوم ماں، بہن، بیٹی کا احترام نہیں کرتی وہ برباد ہو جاتی ہے۔ عورت جب کسی کے در پر چل کر جاتی ہے تو بڑے سے بڑا مغرور اور جابر بھی اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی عظمت اور مقام پر ہم پوری علیحدہ ویڈیو کریں گے۔ ناظرین، جن لوگوں کا خیال ہے کہ اب عورت کو پردہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے ایسا بننا چاہیے کہ رشتوں، اپنوں، پرایوں کا فرق ہی ختم ہو جائے، ماں بیٹی، باپ بیٹی، بہن بھائی، محرم نامحرم رشتوں کا تقزز ختم کر دیا جائے، عورت کو چادر اتار کر گلے میں ڈال دی جائے، ہوا میں اڑا دی جائے یا پاؤں میں رون دی جائے، عورت کو بنار سگار کروا کر بازار اور سڑک کی زینت بنا دیا جائے، عورت کو مختصر اور سمارٹ لباس پہنا کر دکانوں، ہوٹلوں، آفسوں میں پے لگا دیا جائے تو ترقی زیادہ ہوتی ہے اور کاروبار اچھا چلتا ہے۔ تو ایسے روشن خیال اور ترقی پسند لوگوں سے ادباً عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی جو اہمیت اور ضرورت آج سے 1400 سال پہلے تھی، آج بھی اسی طرح ہے اور قیامت تک اسی طرح رہے گی۔ آج جب ہماری ماں، بہن، بیٹی آنکھ سے دیکھ سکتی ہے،
زبان سے بول سکتی ہے، کان سے سن سکتی ہے، ہاتھ پاؤں سے حرکت کر سکتی ہے، تو اس وقت ہم نے اس کو بے پردہ کر کے، شارٹ اور نیم برہنہ لباس پہنا کر، بنا و سنگار کر کے آفس، روڈ، بازار، دکان، کاروبار کی زینت بنا دیا۔ لیکن جب ہماری یہ ماں، بہن، بیٹی کی روح پرواز کر جاتی ہے تو اس وقت نہ وہ ہاتھ پاؤں ہلا سکتی ہے، نہ حرکت کر سکتی ہے، اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، نہ وہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے۔ اس وقت ہم نے اس کو 5 چادروں میں لپیٹا ہوتا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ کوئی غیر محرم اس کا چہرہ بھی نہ دیکھے۔ اس کا جنازہ بھی رات کو اٹھانا بہتر ہے، اس کے جنازے کو بھی محرم رشتوں کا کندھا دینا بہتر اور افضل ہے۔ ہمارے لیے یہ عبرت کا مقام ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے کہا تھا کہ ایک دن اعلان ہوگا کہ مولوی خادم مر گیا ہے۔ کوئی کہے گا کہ وہ بہت اچھا آدمی تھا، کوئی کہے گا کہ وہ بہت برا آدمی تھا۔ اگر کوئی بندہ دوسرے بندے کی اچھائی کی گواہی دیتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے، اور اگر کوئی بندہ کسی بندہ کی برائی کی گواہی دیتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کرتا ہے۔ جو برائی، فحاشی، عریانی اور بے حیائی کو پھیلاتا ہے، اس کے ثبوت باقی رہیں گے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ ناظرین، اب ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ فحاشی اور عریانی کو پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ میڈیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی واعظ و نصیحت یا قرآن و حدیث کا درس کی کوئی محفل ہو تو ہم بار بار اعلان کرتے ہیں، لوگوں کو فون کر کے بڑی منت و سماجت سے لانا پڑتا ہے، اور اگر مسجد یا اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و اذکار کی محفل کے لیے چندہ مانگا جائے تو لوگ بڑے احسان سے 10 یا 20 روپے دیں گے، لیکن اگر کسی علاقے یا شادی بیاہ میں کوئی تھیٹر یا مجرا کی محفل ہو تو لوگ بغیر اطلاع کے ہی امڑ آتے ہیں اور کنجروں پر نوٹوں کی دتھیوں کی بارشیں کر دیتے ہیں۔ یہ بات بھی بڑی غور طلب ہے کہ حلال کا پیسہ ہمیشہ حلال کے کاموں پر قبول ہوتا ہے، اور حرام کا پیسہ ہمیشہ حرام کے کاموں میں ہی لگتا ہے۔ ناظرین، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، اس کے آنر کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ جتنا بیہودہ اور فحش عریانی مواد پروڈیوس کریں گے، لوگ اتنا زیادہ دیکھیں گے اور زیادہ پیسہ آئے گا۔ ٹی وی چینلز زیادہ خوبرو لڑکیوں اور ماڈلز کو ہائر کرتے ہیں، ان کے بناؤ سنگار پر بے تحاشا خرچ کرتے ہیں۔ کاروباری مراکز، آفسز، ریسپشن پر لڑکیاں ہوں گی تو ہمارا بزنس زیادہ چلے گا اور ہماری سیل بڑھے گی۔ باپ بیٹی، ماں بیٹا، بہن بھائی اکٹھے ہو کر فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فلم ہو یا ڈرامہ ہو میں صرف اور صرف بغاوت اور رشتوں کی تذلیل، فحاشی اور عریانی کا درس دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک بیٹی اپنے ماں باپ، خاندان، بہن بھائیوں کی عزت کو پاؤں تلے رون دیتی ہے۔ پھر یا تو وہ اپنے ہی شوہر جو کہ اس کو بڑے سہانے خواب دکھا کر لایا تھا، اسی کی شک و شبے کی نظر ہو کر قتل کر دی جاتی ہے، یا سسرال والے یا اس کے میکے والے اس کو قتل کر دیتے ہیں، یا پھر وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ ایک بیٹا سارا دن موبائل پر یا بری محفلوں میں وقت گزارتا ہے تو باپ یا ماں کے کہنے پر اپنی اصلاح کرنے کی بجائے یا خودکشی کر لیتا ہے یا ماں باپ بہن بھائیوں کو قتل کر دیتا ہے، ان کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کرتا ہے۔ میڈیا ہمارے ملک و قوم کی نسل کو تباہ و برباد کرنے میں آزادی کے نام پر انتشار، فحاشی، عریانی، عدم برداشت کو پھیلانے کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے اور سہولت کار ہے۔ اللہ پاک ہی ان لوگوں کو ہدایت دے۔ ناظرین، یہ مشہور ہے اور حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ پیسہ کنجروں کے پاس ہوتا ہے، لیکن جو ان لوگوں کا انجام ہوتا ہے وہ بھی بڑا سبق آموز اور بھیانک ہوتا ہے۔ اللہ پاک ایسے پیسے سے بچائے۔ پردہ ہماری بہت سی خامیوں اور نقائص کو چھپا لیتا ہے۔ ہم بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں۔ جب ہماری ماں، بہن، بیٹی چادر لے کر اور اپنے جسم کو ڈھانپ کر نکلتی ہے تو خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن جب وہ سمارٹ اور نیم برہنہ لباس پہن کر باہر نکلتی ہے اور سمجھتی ہے کہ میں بڑی خوبصورت لگ رہی ہوں، حالانکہ لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو مختلف چیزوں سے تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں، ان پر حجتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ تشنیع کر رہے ہوتے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اور اس کے خاندان کے بارے میں بد کلامی کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی شاعر نے مزاحیہ انداز میں کہا تھا، وہ پردے میں تھی تو دل سے آ نکلی، وہ پردے میں تھی تو دل سے آ نکلی، پردہ اٹھا کے دیکھا تو کالی سیاہ نکلی۔ ناظرین، جب سے میڈیا نے فحاشی، بے حیائی اور عریانی کو پھیلایا ہے، کبھی میرا جسم میری مرضی کے نام
پر عورتوں کے ہاتھوں میں بے حیائی والے سلوگن اور بینر پکڑا کر میڈیا پر ان کی سرخیاں لگائی گئی ہیں۔ ان کو بار بار اور لائیو دکھا کر ہماری عزت دار اور باحیا ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سر شرم سے جھکا دیے ہیں۔ اس کے بعد زیادتی اور جنسی درندگی کے واقعات میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔ میڈیا ایسی درندگی کی خبروں سے بھرا ہوتا ہے۔ ظلم کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے، لیکن ہم نے کبھی ایسے درندوں کو عبرتناک سزا دینے کی خبر نہیں سنی۔ ان جرائم کی روک تھام صرف اور صرف اسلامی قوانین کے نفاذ میں ہے۔ اسلام نے تعلیم دی ہے کہ جتنا کوئی ظلم کرے اس کے برابر اسے سزا ملنی چاہیے۔ اگر کسی نے ظلم و درندگی اور سفاکی سے کسی کو تڑپا کر مارا ہے تو اسے بھی ایسی سزا ملنی چاہیے۔ اگر یہ ہمارا جسم ہماری مرضی کی بجائے اس ظلم و درندگی کے خلاف آواز بلند کرتی اور ہماری باحیا ماؤں بہنوں کے بیٹیوں کے سر فخر سے بلند ہوتے۔ ناظرین، صحافت میں ایک عظیم نام مجیب الرحمان شامی صاحب کا ہے، جو روزنامہ پاکستان کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ میں ان کی کافی عزت کرتا ہوں۔ وہ بڑے سلجھے اور سمجھدار ہیں، لیکن آج کل وہ بھی زمانے کی بے رحم موجوں کا شکار ہو کر اس کے سہولت کار بن گئے ہیں۔ ان کی خبریں لیٹسٹ آن لائن اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ ہم بھی اپنی مصروفیات کے پیش نظر 4-5 گھنٹے کے بعد خبریں دیکھ لیتے ہیں۔ صحافی کا کام حتی الوسع درست خبر دینا ہوتا ہے، چاہے کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے، چونکہ جو خبر زیادہ پڑھی جائے گی یا اس پر زیادہ ویوز اور کمنٹس آئیں گے، ارننگ بھی بڑھے گی۔ شامی صاحب کے اخبار کی ہر دوسری خبر کسی امریکن، رشین، برٹش یا انڈین فحش اداکارہ کے کرتوتوں کی رداد پر بھری ہوتی ہیں۔ ایسی خبریں تو اکثر تازہ ترین میں کئی دنوں تک بلکہ ہفتوں تک موجود رہتی ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایسی خبریں پڑھیں، اور ایسی خبریں تو اکثر بار بار بھی اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ میری شامی صاحب سے گزارش ہے کہ کیا ایسی بیہودہ اور فحش خبریں پبلش کرنا اچھا اور ضروری ہے؟ اگر اچھا ہے تو ایسی خبریں دینے والے اپنے گھر جا کر اپنی فیملیز، ماں، بہن، بیٹی کو دکھانا پسند کریں گے؟ جو چیز دوسروں کے لیے پسند کی جائے وہ اپنے لیے بھی پسند کی جائے۔ پھر ہر خبر پر تبصرہ کرنے کا آپشن بھی دیا ہوا ہے، جس پر لوگ انتہائی گھٹیا اور بے شرم قسم کی پوسٹ کرتے ہیں۔ عمران خان ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، مریم نواز ہو، فضل الرحمان ہو، کوئی جرنیل ہو یا جج ہو یا صحافی ہو یا وکیل ہو، ہمارے لیے بحیثیت انسان سب محترم ہیں۔ جن کو اپنی ماں، بہن، بیٹی کی عزت عزیز ہوتی ہے وہ تو کبھی فحش، بے حیا الفاظ، گالی گلوچ دوسروں کی ماں، بہن، بیٹی کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ بہت ساری آئی ڈیز یقیناً فیک ہوں گی، جن میں ٹونی لائنز ہے، مغنی ہے، شعیب خان ہے، وائی رنکلز ہیں، نوریز برلاز ہیں، محمد آصف جاوید ہیں، سحر آکاش ہیں، اور ان کے علاوہ بھی چند ایسی آئی ڈیز ہیں جن کی پوسٹ انتہائی گھٹیا ہوتی ہے۔ اس لیے شامی صاحب کو ایسی پوسٹ کا نوٹس لینا چاہیے اور تبصرے والا آپشن بند کر دینا چاہیے۔ تنقید بالکل ہونی چاہیے، لیکن اخلاق اور دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ ایسی ضمیر فروش صحافت پر شرم آتی ہے جب ایسی خبر دی جاتی ہے جیسے ایک برٹش ایئر لائن کی ایئر ہوسٹ نے جسم فروشی کا اشتہار دیا ہے اور اس کا پورا اشتہار میڈیا پر بیان کیا جاتا ہے، اور وہ خبر پھر کئی مہینوں تک اس پر تازہ ترین خبر میں قائم رہتی ہے۔ جبکہ انڈونیشیا میں ایک درندہ جو کہ ایک بچے کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا ہے، اس کو عبرتناک 146 کوڑے کی سزا دی جاتی ہے، تو اس کو نشر نہیں کیا جاتا کہ پاکستان میں بھی ایسی عبرتناک سزا ہونی چاہیے۔ آخر میں میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور اگر بات اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کریں، غلطی کی اصلاح کر دیں، کیونکہ ہماری جد و جہد فرقہ واریت، تنگ نظری، منافقت، علاقائی، صوبائی اور نسلی تعصب، بے انصافی، عدم برداشت، فحاشی، عریانی، بد اخلاقی، گالی گلوچ جیسے کلچر کے خلاف ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان پائندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان کے ہیروز کو سلام، خدا حافظ۔
چینل فیکٹس ریڈر کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے نشان پر آل کو ضرور کلک کریں۔